الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. محترم حاضرین جمعہ، میرے اسلامی بھائیوں، تمام طرح کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی کے لائق صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہی ذات ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، اس پورے کائنات کا رب ہے. اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں. وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ تنہا ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلوات والسلام کے اوپر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی خاتم النبیین سید المرسلین ساقی کوثر شفیع محشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ان کے آل و اولاد، ان کے ازواج مطہرات، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر، بعد کے آنے والے علماء اکرام، سلف صالحین، تابعین، محدثین رحمہم اللہ کے اوپر کہ جن کی وجہ سے اسلام ہم تک پہنچا ہے، قرآن کریم ہم تک آیا ہے اور ہم مسلمان ہیں. میرے اسلامی بھائیوں، ہم سب کو پتہ ہے کہ ہماری تخلیق کا مقصد، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں پیدا کرنے کا جو مقصد ہے، وہ مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اسے ہی اپنا رب تسلیم کرنا، اس کو تنہا سمجھنا اور اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا. اور ہماری تخلیق کا مقصد ہے کہ ہم عبادت کریں تو صرف اللہ رب العزت کی عبادت کریں، سر جھکائیں تو اس کے سامنے جھکائیں،
ہاتھ پھیلائیں تو اس کے سامنے پھیلائیں، مرادیں مانگیں تو اس سے مانگیں، کیونکہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور جب بندہ انسان اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اس کے کئی اقسام ہیں۔ جیسے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان سے عبادت کرتا ہے، اس کے ذکر و اذکار کرتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائی ہیں ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رشتے کو جوڑتا ہے اور اپنے دل کو اس سے متعلق کرتا ہے، اس سے جوڑتا ہے، تو یہ زبان کی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دل سے عبادت کرتا ہے، اللہ کو اپنے دل میں بسا لیتا ہے، ڈرتا ہے تو اسی سے ڈرتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہی بھروسہ کرتا ہے، یقین کامل صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر ہوتی ہے، تو یہ قلبی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے بندہ اپنے ہاتھ پاؤں مال دولت سب سے عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور دوسرے عبادات کرتے ہیں، تو یہ اعضاء و ارکان اور مالی عبادات ہیں۔ میرے بھائیو، اس طریقے سے آدمی جو زبان سے یا دل سے عبادت کرتا ہے اس میں سب سے اہم عبادت دعا ہے، اور یہ دعا جو ہے عبادت کی روح ہے، عبادت کا دماغ ہے، عبادت کی مغز ہے، بغیر دعا کی عبادت قبول نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ آپ تصور کریں، نماز ہم پڑھنے آتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر کے ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں، وہاں سے آپ شروع کریں سلام پھیرنے تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعائیں پڑھتے ہوتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنا، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنا، اللہ کو خوش کرنا، اور اس خوشی کے بدولت اپنی جو ضروریات ہیں، اپنے جو مسائل ہیں، اپنے جو مشکلات ہیں، اپنی جو پریشانیاں ہیں اس کو دور کروانا، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو خوبصورت جنت ہے اس کو حاصل کرنا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اس طریقے سے آپ کسی بھی عبادت کو لے لیں، ساری عبادتوں میں اگر دعا نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے، بغیر دعا کی عبادت قبول نہیں، بغیر دعا کی عبادت قبول نہیں۔ اور جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا نہیں ہے، جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، ایسے انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، ایسے انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناخوش ہوتا ہے، غصے کا اظہار کرتا ہے، اور اسے متکبر کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ غافر کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي، اے مومنوں، اے مسلمانوں، تم لوگوں کا رب فرماتا ہے کہ ادعونی، مجھے پکارو، مجھے بلاؤ، مجھ سے مانگو۔ یہ تم جو قبرستانوں کا چکر لگا کر کے قبروں میں مدفون پیر اور اولیاء کے نام پر جو تم شرک کرتے ہو، وہ تمہیں نفع اور نقصان نہیں دے سکتے ہیں۔ وہ رب میں ہوں، میں دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، مجھ سے مانگو، میں دینے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا استجب لکم، اے تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور اس کے بعد ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اللہ نے یہاں دعا کو عبادت سے تعبیر کیا ہے، اور بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے بھاگیں گے یا تکبر کا اظہار کریں گے، مجھ سے سوال نہیں کریں گے، مانگیں گے نہیں، سیدخلون جہنم داخرین، تو ان قریب وہ لوگ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کے اندر، اس آیت کے اندر 3 چیزیں بتلائی۔ پہلی چیز
کہ دعا جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک سے ہی کرنی ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا، کسی اور سے مرادیں مانگنا، کسی اور کے دربار میں جا کر کے سجدے کرنا اور کہنا کہ اس کے اندر جو آدمی قبر میں مدفون ہے، دفن ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، پیغمبر ہے، یا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچا ہوا ہے، وہ ہماری قبولیت. اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین نہیں رکھتے. ہم یہ سوچتے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے پر قادر ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے متعلق کہ میں کہاں ہوں، کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، میں بالکل قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب وہ لوگ مجھے بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، میں ان کی دعاؤں کو سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں. تو یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور اگر ہم نے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارا تو ایک تو شرک میں ملوث بھی ہوئے، اور دوسری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت میں ہم نے شرک کیا اور اس کے اوپر یقین نہیں کیا، اور ایسے لوگ جہنم میں پھینکے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. سورۃ طٰہٰ کے اندر فرمایا ہے جس کسی نے بھی میری ذکر سے اعراض کیا، مجھے یاد نہیں کیا، مجھے بلایا نہیں، مجھے پکارا نہیں، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کو قیامت ان کی روزیوں کو تنگ کر دیں گے. نمازیں نہیں پڑھی، اللہ کے ذکر و اذکار نہیں کیے، اللہ سے دعائیں نہیں مانگی، اللہ کو یاد نہیں کیا، ایسے انسان کی روزی کی تنگی کا سبب یہی ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، غافل ہے. اب سوچیں کہ آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، اس کا دن رات گنگان کرتے ہیں کہ اس کمپنی میں مجھے اتنا پیسہ دیا، اس کمپنی سے میں نے یہ بنا لیا، گھر بنا لیا، یہ کمپنی مجھے یہ دے رہی ہے، میرے بچوں کی پرورش ہے. جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی، ہمیں زندگی دی، خوبصورت خوبصورت بچے دیے، گھر والے دیے، اس اللہ کے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ابھی کے ابھی ہمارے جسم سے روح کو جدا کر دے اور سامنے ہم آپ کے سامنے میت ہو کر کے پڑے رہیں گے، اس اللہ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک معمولی انسان، ایک معمولی کمپنی ہمیں کچھ پیسے دے دیتی ہے تو ہم اس کے زندگی بھر گنگان کرتے ہیں کوئی احسان. لیکن جس رب نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، یہ زندگی دی ہے، یہاں آنے کے لیے بھی اسی نے ہی راستہ تیار کیا، ہم اس رب کے لیے کچھ دیں. فَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس کسی نے بھی میرے ذکر سے اعراض کیا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، اور قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے. یہ کس کے لیے ہے؟ جو اللہ کے ذکر نہیں کرتے، اللہ سے مانگتے نہیں، اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کا چکر لگاتے ہیں اور نمازیں نہیں پڑھا کرتے. نماز بھی ایک دعا ہے. نماز کیا ہے؟ دعا ہے. بندہ کیا کرتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف آئے نماز میں پڑھ لیا، سورہ فاتحہ پڑھ لیا، ہو گیا. کتنے لوگ تو سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھتے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں ہے. کتنے لوگ نہیں پڑھتے. سوچے کہ سورہ فاتحہ کی پیغام دے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. محروم ہے وہ لوگ جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے. اپنے اماموں کی پیروی میں، اپنے لوگوں کی پیروی میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. تو ہمارے امام کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے محبوب قوم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کے آگے کسی کا بھی قول نہیں. جب نبی کی بات آ جائے ہم کو سرخم تسلیم کر دینا ہے اور اس کو دل سے لگا لینا ہے کہ ہمارے نبی نے یہ فرما دیا، ہمارے نبی کے آگے کسی کی بات چلنے والی نہیں ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اللہ نے آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، دعا ہے اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، سیدھے راستے پر چلا، اس راستے پر چلا جس پر چلنے پر تو نے انعام کیا ہے، لوگوں کو نعمتوں سے نوازا ہے. اس راستے پر مت چلا غیر المغضوب علیہم، اس راستے پر نہیں کہ جس راستے پر چل کر کے لوگ ذلیل و خوار ہوئے، رسوا ہوئے، ناکام و نامراد ہوئے، عذاب کا شکار ہو گئے. تو سورہ فاتحہ کے ذریعے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی گنگان کرنے کے بعد اللہ سے دعائیں مانگتا ہے
اور اس کے بعد اپنے آپ کو اس کی عذاب سے بچنے کی بھی دعا مانگتا ہے. تو یہ دعا ہے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتی رہنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب چیز ہے. اگر کوئی چیز سب سے محبوب چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تو وہ دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اگر کوئی چیز سب سے معزز ہے، سب سے باعزت ہے اور سب سے شرف ہے، میں نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فخر کا اظہار کرتا ہے تو وہ دعا کی وجہ سے. جب بندہ کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے درمیان اس کا ذکر کرتا ہے. کہتا ہے کہ تم کہتے تھے کہ یہ انسان جب زمین پر جائے گا تو یہ فتنہ اور فساد کرے گا، لیکن دیکھو میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، مجھے بلا رہا ہے. اے فرشتوں، وہ جو مانگ رہے تھے تو ان اللہ حی کریم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شرمیلا ہے، معزز ہے، کریم ہے، شرمیلا ہے. اور وہ شرماتا ہے کہ کوئی بندہ اس کے سامنے دونوں ہاتھ کو اٹھائے اور ہاتھ اٹھانے کے بعد کوئی چیز مانگے تو اس کو نہ دے. اللہ رب العزت ایسے بندوں سے شرماتا ہے. ایسا کون سا ہوگا دنیا میں کسی کے سامنے آپ 500 1000 روپے مانگ کر کے دیکھیں، 10 بار آپ کے اس کے گھر جانے پڑیں گے، اس کے چکر لگانے پڑیں گے، اس کی خوشامد کرنی پڑے گی، تب جا کر کے آپ کو وہ 10 روپے دیتا ہے. پورے 1 مہینے کی سیلری کتنی مشقت کے بعد آتی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں. لیکن وہ رب ہے جو رب ہماری دعاؤں سے شرماتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں مجھے شرم آ رہی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے سوال کر رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے اور میں اسے نامراد لوٹا دوں. فرشتوں جو مانگ رہا ہے اسے دے دو. یہ ہمارا رب ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے معزز اور سب سے جو عزت والی چیز ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہوتا ہے وہ بندے کی دعا سے خوش ہوتا ہے. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کے ذریعے سے اپنے غصے کا اظہار، جو غصہ ہوتا ہے بندوں پر، وہ غصہ کو ختم کر دیتا ہے. اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، دعا کیا ہے؟ دعا کہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے عاجزی اور اپنے انکساری کا اظہار کرنا، اپنے آپ کو کمزور ثابت کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا کہ اے اللہ اب میرا مددگار کوئی نہیں. اے اللہ تو ہی مددگار ہے، تو ہی غفور ہے، تو ہی رحیم ہے، تو ہی رزاق ہے. اے اللہ میں مسکین ہوں، تو غنی ہے، میں فقیر ہوں، تو بادشاہ ہے. اے اللہ تو عنایت کر دے. یہی تو دعا ہے. اور جب بندہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے جب مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ناراضگی ہوتی ہے، اللہ کی جو ناراضگی ہوتی ہے، اللہ کا جو غصہ ہوتا ہے وہ کم پڑ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس غصے کو ختم کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگتا، دعائیں نہیں کرتا، اللہ اس کے اوپر غصہ کرتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. اسی طریقے سے دعاؤں کی فضیلتوں میں سے یہ ہے کہ دعا فقیری، عاجزی، محتاجی سے سلامتی کا ذریعہ ہے. اگر بندہ اللہ کو یاد کر، جیسے میں نے ابھی آیت پڑھی، فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو مجھ کو یاد نہیں کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو یاد کرے گا اس کو ہم بھرپور روزی دیں گے. اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، جسے علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، عاجز الناس من عجز عن الدعاء، لوگوں میں سب سے محتاج، سب سے مسکین وہ آدمی ہے جو دعا نہیں کرتا. اور وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ، اور سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ جو سلام نہیں کرتا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو آپس میں سلام کرتے ہیں؟ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے فقیر، سب سے بڑا مسکین وہ ہے جو دعائیں نہیں کرتا. جو دینے والا ہے اس سے مانگتے نہیں، اور جو نہیں دینے والا ہے اس کے پاس جا کر کے ہم مانگتے ہیں. وہ قبر والا کیا معلوم کیا ہے اس کے اندر، مطلب ان کا اپنا معاملہ اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم ان سے مانگ رہے ہیں. جو رب ہمارا بلا واسطہ سنتا ہے ہم واسطے کے ذریعے سے جاتے ہیں تو ایک شرک کرتے ہیں، اور اس اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا بھی ہم شکار ہوتے ہیں. اس لیے جو اللہ جب ہمارا ڈائریکٹ سننے والا ہے تو ہم اس مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ دعا کریں گے. اس طریقے سے دعا کی جو فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے
کہ یہ مصیبتوں کو کم کرتا ہے، یہ مصیبتوں کو کم کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء، کہ اے لوگو دعا کیا کرو، دعا جو ہے مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہی نہیں جو مصیبت آنے والی ہے اس کو بھی ٹال دیتا ہے، اس کو بھی ٹالنے کا ذریعہ ہے۔ دعا کی ایک اور فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، دعا سے اللہ کی دعا کرنے والے، الدعاء صلاح المومن، دعا مومنوں کا ہتھیار ہے۔ غزوہ بدر کا مقام سب کسی کو پتہ ہوگا، 313 سے یا 319 صحابہ اکرام تھے، سامنے 1000 لشکر زرار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کچھ اور کام سے نکلے تھے، ماحول بن گیا جنگ کا، نہ ہاتھ میں تلوار ہے نہ سواری ہے، سامنے 1000 کا لشکر زرار پورے ہتھیاروں کے ساتھ سامنے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ، کل جنگ ہونے والی ہے، نبی ہے، خاتم النبیین ہے، سید المرسلین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات دعائیں کی کہ اے اللہ اگر یہ آج یہ چھوٹی سی ٹولی، یہ چھوٹی سی جماعت 313 ہو لوگوں کی جماعت اگر ہار گئی اور اس میدان سے کارزار سے اگر یہ لوگ شکست ہو کر کے لوٹ گئے تو یاد رکھنا قیامت تک تجھے یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ نبی نے دعائیں کی، مانگنے کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 313 کو 1000 لشکر کے اوپر فتح سے ہمکنار کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں گھرے ہوئے ہیں، سوچے مچھلی کے اندر ہیں، پریشان ہیں، زندہ ہیں، زمین میں بھی نہیں مچھلی میں ہے کہ کیسے نکلوں، اللہ کو یاد کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہی معبود برحق ہے، تو پاک ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں تو ظالموں میں سے تھا، میں گناہگار ہوں، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور اس عذاب سے نکال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 دنوں کے بعد دعائیں قبول کی۔ تو ایسے بہت ساری مثالیں ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کرنے کی وجہ سے اپنے بندوں پر انعام کیا، اپنے بندوں کا ساتھ دیا۔ اس طریقے سے دعا جو ہے، دعا کی جو قبول ہونے کے 3 رکن ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی اللہ کی توحید بیان کرے، اسی میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سب سے پہلے توحید الوہیت بیان کیا کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، حضرت یونس علیہ السلام نے کہا۔ اس کے بعد کہا سبحانک، پھر دوسرا رکن کیا ہے کہ اللہ کی پاکیزگی بیان کیا جائے۔ دعا آدمی جب کرے تو سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا خیال کرے کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق ہے، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے کہ سبحانک اللہ تو پاک ہے، پھر اپنے گناہوں کا اعتراف کرے کہ اللہ میں تو گناہگار ہوں، مجھے بخش دے۔ یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ اب آتے ہیں کہ دعا کے آداب کیا ہے، کیسے دعا کر سکتے ہیں کہ دعا قبول ہو۔ سب سے پہلے اخلاص ہونی چاہیے، اللہ سے مانگنے کے لیے ہونی چاہیے، دل میں نہ دنیا کے لیے دکھاوا ہو، اور صرف دعا جو ہو خالص اللہ تبارک تعالیٰ سے ہو، بندوں سے نہیں ہو۔ یہ جو قبے بنائے گئے ہیں مزاروں کی شکل میں، یہ سب کے سب بس شرک کی دکان ہے، سب نے اپنی اپنی دکان کھول کر کے امت کو گمراہ کرنے کے لیے رکھا ہے۔ اخلاص ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے صرف ہو۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے، اب نبی کے بھی قبر پر چلے جائیں اور نبی کی قبر پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ نبی ہمارے بخشش کروا دیں گے، نہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا، زندگی میں کہا اپنے بیٹی سے، یا فاطمہ بنت محمد، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، تو مجھ سے مانگ لو جو مانگنا ہے، میری زمین و جائیداد میں سے سب دے دوں گا۔ لا اغنی عنک شیئا یوم القیامہ، قیامت کے دن تیرا کام نہیں آنے والا ہوں، کوئی بخشائش نہیں ہونے والی ہے۔ تم سوچو گی کہ نبی کی بیٹی ہوں بخشائش ہو جائے گی، نہیں ہوگی۔ نبی کا بیٹا ہوں، نہیں ہوگی۔ نبی کا چچا ہوں، ابو طالب جہنم میں جائیں گے، نبی کے ماں باپ جہنم میں رہیں گے، نبی کے چچا لوگ جہنم میں رہیں گے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے باپ کو دیکھیں گے، آزر آئے گا ان کے سامنے، دھول میں اٹا ہوا ہوگا، غبار ہوگا، باپ کو دیکھیں گے، ظاہر سی بات ہے باپ ہے، بیٹے کی محبت غالب آئے گی، کہے ابا جان آپ اس حالت میں، کہے گے بیٹا میں کیا کروں، ابا جان
میں آپ کو کہا کرتا تھا دنیا کے اندر میری بات مان لو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، مسلمان ہو جاؤ، تم ذلیل و خوار نہیں ہوگے۔ ابا کہے گا اس دن، آزر کہے گا اپنے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، ان سے کہے گا بیٹا آج تمہاری ہر بات کو مانتا ہوں، آج تو مجھے بخشوا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حضور سجدہ کر کے کہیں اے اللہ تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا دنیا میں کہ تو ذلیل و خوار نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا، اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ کہے گا خلیل کی دعا ہے، خلیل کی سفارش کو قبول نہیں کرے گا۔ ہم سفارش لے کر کے ان قبر والوں کے پاس جاتے ہیں، نبی سفارش کر رہے ہیں قیامت کے دن۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے تعالیٰ سے کہیں گے اے اللہ معاف کر دے میرے باپ کو، اور اللہ تعالیٰ کہے گا انی حرمت الجنہ علی المشرکین، یا ابراہیم، اے ابراہیم ہم نے جنت کو مشرکوں کے اوپر حرام کر دیا ہے، تمہارا باپ شرک میں مر رہا ہے، تمہارا باپ کفر کی حالت میں ہے، ہم اسے کبھی بھی معاف نہیں کر سکتے، اس لیے اس کو، لیکن اتنا صرف سفارش کا اثر اتنا ہوگا کہ اسے جانور کی شکل میں جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص ہونی چاہیے دعا میں، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ یہی تو توحید ہے، یہی توحید ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اللہ کے سوا کوئی نہیں، جو ہمارا رب ڈائریکٹ سنتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب دعا کرے تو آدمی پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ اگر کسی کو یاد نہیں ہے کیسے حمد و ثنا بیان کریں تو سورہ فاتحہ پڑھ لے، سورہ فاتحہ پڑھ لے، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اپنی دعاؤں کو کرے۔ دعا کرے تو پختہ ارادے کے ساتھ کرے کہ اے اللہ تو دینے والا ہے، نہیں کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو دے سکتا ہے، ایسا نہیں دعا کرنا چاہیے، ایسا نہیں دعا کرنا چاہیے۔ اے اللہ تو قادر ہے، تو دینے والا ہے، تو ہی دے سکتا ہے، ایسے دعا کرے۔ اے اللہ اگر تو چاہے تو، تو چاہے والی بات نہیں، اللہ چاہے کیا، اللہ تو دے ہی سکتا ہے۔ اس کے بعد دعا میں عاجزی ہو، اپنے آپ کو مطلب اس کے سامنے انکساری ہو، اللہ کے سامنے ایسے پیش کرے کہ میں فقیر ہوں، یہ نہیں کہ مطلب گھمنڈ اور تکبر والی دعاؤں سے بچے۔ اور دعا کرے تو دل وہاں حاضر ہونا چاہیے، دل، دماغ، آنکھیں تینوں حاضر ہو، ایسا لگے کہ ہمارا کنیکشن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بن گیا ہے، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم اللہ کو نہیں بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے اور ضرور سن رہا ہے۔ اس طریقے سے دعا کرے تو آواز دھیرے ہو، زور سے چلا کر کے دعا نہ کرے، زور سے چلا کر کے دعائیں نہ کرے۔ اسی طریقے سے دعا کے اندر قبلہ کی طرف رک کر کے دعا کرنی چاہیے۔ دعا کے جو آداب ہیں، جو قبول ہونا، قبلہ کی طرف رک کر کے دعا کریں۔ رفع الیدین فی الدعاء، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہابی لوگ ہیں، اہل حدیث لوگ ہیں، دعا کرنے سے منع کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے سے منع کرتے ہیں۔ میرے بھائیو ایسا کوئی نہیں کہتا، یہ سب کے سب چوچلے ہیں ان لوگوں کے جو شرک کی دکان اور بدعت کی دکان کھول کر کے رکھے ہیں۔ کوئی بھی مولوی آپ کو دعا و ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے سے منع نہیں کرتا۔ آپ کو تھوڑی دیر پہلے حدیث پڑھ کے سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ اس کے سامنے دونوں ہاتھ کو اٹھاتا ہے تو اللہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شرم کے مارے کہتا ہے کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں اس کے مانگ کو نہ مانگوں، اس کی دعاؤں کو قبول نہ کروں، اے بندو اسے دے دو۔ ہاں، جہاں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں مانگی ہے وہاں مانگنے سے منع کرتا ہے کہ یہ اجتماعی دعا جو ہم نماز کے بعد کرتے ہیں وہ نہیں ہے۔ آپ اکیلے جتنا دعا مانگیں، نماز پڑھ لیا، اس کے بعد بیٹھ کر کے آپ 2 گھنٹے دعا مانگیں، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا، اکیلے مانگیں۔ امام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی دعا نہ منگوائی تھی اس طریقے سے اور نہ مانگی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دعا کی شکل یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، آپ خود مانگیں، امام اپنا کیا مانگ رہے کیا نہیں مانگ رہے، آپ خود دعا مانگیں۔ اس میں کیا رہتا ہے کہ اس میں بندے کو زیادہ دل دماغ حاضر رہتا ہے اور اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری رہتی ہے۔ اس طریقے سے اب جان لیجئے دعا کے بھی کچھ نہیں قبول ہونے کے اسباب ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے حرام کھانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک بندہ پراگندہ بالوں والا، بال مطلب صحیح سے نہیں ہے، ایک دم گندا بالوں والا ہے، مسافر ہے، تھکا ہرا ہے، کسی گرد و غبار والی جگہ میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ، اللہ سے دعا کرتا ہے ربی ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اکلہ حرام، طعامہ حرام، مطعمہ حرام، ومشربہ حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، وملبسہ حرام، اس کے کپڑے جو ہیں وہ بھی حرام مال کے ہیں۔
تو حرام مال کھانے کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے دعا کے اندر گناہ وغیرہ کی دعا کرنا، بہت سارے ہمارے نوجوان دوست کچھ کی دعا کرتے رہتے ہیں، وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس طریقے سے بھلائی کے کام کو چھوڑ دینا، نماز نہیں پڑھنا، نماز نہیں پڑھنے والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یعنی کہ کوئی بھی اچھا کام چھوڑ دیا، برائی میں ملوث ہے، اور امر بالمعروف، یعنی کہ آپ کا ساتھی، اگر مان لیا میں نمازی ہوں، نماز بھی پڑھ رہا ہوں، اور ہمارے روم پارٹنر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو ہم نے نماز کا کہا چلو بھائی اذان ہوگی نماز پڑھنے چلو، وہ آپ کی بات مانے یا نہیں مانے، آپ نے اپنا جو فرض تھا وہ ادا کر دیا، لیکن آپ چپ چاپ نماز پڑھنے آ رہے ہیں، اس کو جگا بھی نہیں رہے ہیں یا اس کو بول بھی نہیں رہے ہیں، آپ کچھ بھی دعا کر لیں گے دعا قبول نہیں ہوگی۔ ایک روایت ہے، اسرائیلی روایت، کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی کے اندر بہت برائی عام ہو گئی تھی، اس کو کہا کہ جاؤ اس کو عذاب سے پلٹ دو، اس بستی کو پلٹ دو۔ فرشتے گئے تو دیکھا کہ ایک دور کہیں عبادت گاہ میں، ان کی عبادت گاہ میں ایک بوڑھا شخص ہے۔ حکایت بیان کی جاتی ہے، یہ سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ ایک بوڑھا شخص ہے، اللہ کی عبادت میں رات میں مشغول ہے۔ فرشتوں نے آ کر کے کہا کہ اے اللہ، میں جب گیا تو وہاں تو دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص عبادت گاہ میں، عبادت خانہ میں وہ تیری عبادت کر رہا ہے۔ کہا کہ سب سے پہلے اس کو عذاب کا شکار کرو۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ وہ آدمی خود عبادت کر رہا ہے لیکن بستی والوں کو عبادت کی طرف نہیں بلا رہا، سب سے بڑا ظالم تو وہ ہے۔ اس طریقے سے قیامت کے دن بیویاں جا کر کے اللہ سے شکایت کریں گی کہ اے اللہ، یہ بندہ تیرا روز نمازیں پڑھا کرتا تھا، قرآن پڑھا کرتا تھا، عبادت کیا کرتا تھا، یہ لا کر کے مجھے مال دیتا تھا لیکن نماز کا حکم نہیں دیتا تھا۔ اولاد شکایت کرے گی کہ یہ میرا باپ ہے، مولوی ہے، عالم ہے، فاضل ہے، عبادت گزار ہے، حافظ ہے، لیکن اے اللہ، یہ ہم کو سب کچھ دیا، میری صحیح تربیت نہیں کی، مجھے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، مجھے کبھی مسجد لے کر کے نہیں گیا۔ اے اللہ، یہ کیسا ظلم ہے تیرا، یہ کیسا انصاف ہے تیرا کہ یہ جہاں جنت میں جا رہا ہے اور میں جہنم میں جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیویوں کے بات پر، والو اولاد کی بات پر کہے گا کہ فرشتوں، اس کو بھی جہنم میں ان کے ساتھ پھینک دو۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن بیویاں بھی ہمارے ساتھ بے وفائی کر جائیں گی، بچے بھی بے وفائی کر جائیں گے۔ اگر ہم نے آج اپنے بچوں کو نہیں سنبھالا تو یہاں تو ذلیل و خوار ہوں گے ہی، اللہ بھی ذلیل کر دے گا۔ اس لیے بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اگر کوئی آدمی بھلائی کا حکم نہیں دے رہا ہے، برائی سے روک نہیں رہا ہے، ایسے شخص کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جس میں دعا قبول کرنے کے وقت آدمی کو دل دماغ حاضر، کب دعا کرے، سحری کے وقت دعا کرے، روزے کے افطار کے وقت دعا کرے، اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرے، بارش ہو رہی ہو تو دعا کرے، مسافر ہو، سفر میں ہو، دعا کرے، سجدے کی حالت میں دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے اور اس کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں شرک سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا مستحق بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جام کوثر پینے والوں میں سے بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بدعت سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں اپنے بال بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و